عورت کا احرام دو چیزوں کے اندر ہے، ایک اس کا نقاب اور دوسرا دستانے، گلوز۔ صرف ان کو پہننے سے منع کیا گیا ہے، باقی عورت لباس میں جو مرضی پہنے، جس میں پردہ ہو، سطر ڈھانپنا ہو جو شرعی پردہ ہونا چاہیے جس میں، اور جیسا بھی لباس پہننا چاہے پہنے، صرف نقاب نہیں کرے گی اور دستانے نہیں پہنے گی۔ نقاب کیا ہوتا ہے؟ نقاب ہوتا ہے کہ چہرے کو ڈھانپنا جس میں آنکھیں ننگی ہوں، یہ نقاب ہے کہ جو عورت کو احرام کی حالت میں پہننا منع ہے۔ تو پھر کیا کرے؟ پھر وہ یہ نقاب پہننے کے بجائے ویسے پردہ چہرے پر ڈال لے جہاں پر غیر محرم ہو۔ ہاں غیر محرم نہ ہو تو چہرہ کھلا رکھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے جب آ رہی تھی، مدینہ سے احرام پہن کر مکہ آ رہی تھی، تو جب ہم اکیلی ہوتی، عورتیں صرف ہوتی، تو اپنے چہروں سے پردے ہٹا لیتی، اور جب ہمارے پاس سے کوئی سوار گزرتے، لوگ گزرتے، تو چہروں پر پردے ڈال لیتی۔ اس کا معنی کہ سر پہ کوئی ایسا کپڑا تھا کہ جو چہرے پر لٹکا لیتی تھی، نقاب نہیں تھا، وہ چہرے کو ڈھانکنے کے لیے وہ پردہ تھا۔ اچھا، وہ پردہ منہ کو، ناک کو لگ جاتا، پھر بکرا پڑ جاتا۔ ہاں، ہمارے مولوی بیٹھے ہوتے بکرے ڈالنے کے لیے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے جھالتے آتی ہیں۔ اور پھر عورتوں کو دیکھو گے وہ پہنا ہوتا ہے ہیلمٹ سا، سمجھے نا، وہ کیپ پہنا ہوتا ہے تاکہ وہ پردہ جو ہے چہرے سے کافی دور رہے۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ جھالتے سیکھی ہیں، کدھر سے آئی ہیں۔ کسی حدیث میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ عورت کے چہرے کو کپڑا نہ لگے، مجھے لا کر دکھاؤ ذرا کہاں پر ہے۔ لیکن لوگوں کو بلا وجہ پریشان کیا ہوا۔ عورت جو ہے صرف نقاب نہیں کرے گی احرام کی حالت میں، اکیلی ہے تو اپنے چہرے کو کھلا رکھے۔ غیر محرم ہوتے ہیں اکثر و بیشتر، طواف کے دوران، سعی کے دوران، گاڑی میں بھی فرض کرو، بازار میں آتے جاتے بھی ہوں گے، ظاہری بات ہے۔ ہاں، اگر غیر محرم ہے تو اس کو چہرے کو ڈھانپنا ہے، لیکن نقاب سے نہیں، ویسے کو پردہ اوپر ڈال کر چہرے کو ڈھانپ لیں۔ اور اسی طرح گلو، ہاتھوں پر دستانے نہیں پہنے، یہ منع ہے۔ باقی جرابے پہنے، جوتا بند پہنے، مشکل نہیں۔